اسلام آباد ہائی کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کے لیے حامد میر صاحب ہیں، عمران ریاض ہیں، صدیق جان ہیں اور اظہر صدیق صاحب ہیں، وہ گئے ہوئے ہیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں، چل رہا ہے، لیکن ابھی تک حکومت جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جو ایس ٹی آئی ٹی بنائی تھی، جو اسپیشل جے آئی ٹی بنائی تھی، اس کی کارکردگی ابھی تک 0 + 0 = 0 ہے، اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ سپریم کورٹ آرڈر دے چکی، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور سپریم کورٹ کے احکامات پر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ دوسری جانب قاضی صاحب نے بھی اس معاملے کو کافی اس میں گند ڈالنے کی کوشش کی، اور انہوں نے مستقبل کے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب سے انتقام لینے کی کوشش کی، بدلہ لینے کی کوشش کی، ان کو الجھانے کی کوشش کی، اور ایک ججز کمیٹی کے سامنے بھیجے بغیر از خود انہوں نے ایک بینچ تشکیل دیا، اور اس کا اب منٹس آ چکے ہیں سامنے، اور اس منٹس میں ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ جس طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ پہلے چونکہ یہ 5 ممبرز بینچ سن چکا ہے، تو پھر یہ کیوں 3 ممبرز بینچ کے سامنے کیس لگایا گیا؟ تو قاضی صاحب نے کہا اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے میں نے کہہ دیا تو ہو گیا، آپ سنیں۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو رولز ہیں وہ آپ ہی نے بنائے ہوئے ہیں، اور آپ ہی اس بل کی بہت زیادہ طرفدار تھے، لہٰذا وہ سب کچھ ہو گیا، اور ججز کمیٹی نے جو فیصلہ دیا اس کے اکارڈنگلی پھر 5 ممبرز بینچ سن رہا ہے، لیکن قاضی صاحب اس بینچ میں بیٹھنے کی ہمت نہ کر سکے، اور ابھی تک نہیں کر سکے۔ یہ تو قاضی صاحب۔ دوسری جانب قاضی صاحب جو ہیں ایک اور کوشش کریں، اسی لیے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہی۔ تو حامد میر صاحب نے آج گفتگو بھی کی ہے، وہ بھی آپ کو سنواتا ہوں کہ انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے حامد میر صاحب نے کہ اس سے پوچھا گیا کہ یہ جناب یہ کون ہے اس کے پیچھے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور کس نے ہونا ہے، شہید اشرف شریف کے معاملے میں یہ انہیں سے جا کے پوچھیں جو ان کو تھریٹس دے رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، تو لہٰذا اب یہ ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ تو آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جے آئی ٹی کی جو کارکردگی ہے وہ 0 ہے، اس کا کوئی کچھ اس میں پیش رفت نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں بریگیڈیئر آئی ایس آئی بھی ہے، بریگیڈیئر ایم آئی بھی ہے، پولیس بھی ہے، آئی بی بھی ہے، سارے ہیں، لیکن اس کے باوجود جے آئی ٹی جو ہے اس کی کارکردگی ابھی تک کچھ نہیں ہے، اور وہ تقریباً 1.5 سال سے وہ کام کر رہی ہے، ابھی تک اس نے یہ نہیں بتا سکی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور اس قتل کے محرکات کیا ہیں، اور اس قتل کے ذمہ دار کون ہیں، اور منصوبہ ساز کون ہے، اس کے بارے میں۔ اور جبکہ دوسری جانب یہ بھی بتا دوں کہ جن لوگوں نے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائیں ان کو اسٹیٹمنٹ سے پہلے بھی دھمکایا گیا اور بعد میں بھی دھمکایا گیا، یہ بھی چیزیں ریکارڈ پر ہیں۔ بہرحال ابھی تک کمیشن نہیں بن سکا۔ البتہ قاضی صاحب کی طرف آتے ہیں جی، قاضی صاحب نے آج ایک 6 کنال کا زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ دیا ہے، زیارت میں بنجر ہے، اور وہ دے دیا ہے بلوچستان گورنمنٹ کو، اور عطیہ کر دیا ہے، اور پھر اس کا ایک باقاعدہ طور پہ تشہیری مہم بھی کی گئی، تشہیر کی گئی، اور اس پہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، دونوں طرف کے آ رہے ہیں جناب، ان کے حامی بھی موجود ہیں اور ان کے مخالفین بھی موجود ہیں، لیکن کیا یہ ایک زمین کا ٹکڑا جو ہے یہ ان کو ایکسٹینشن دلا سکے گا؟ کیا اس سے جو ان کی امیج بلڈنگ ہو سکے گی؟ کیا ان کا جو تشخص ہے وہ بحال ہو سکے گا؟ کیونکہ ایک چیف جسٹس قاضی فائصل صاحب کا جو رول تھا ایک صاف شفاف الیکشن کروانے میں اور کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن، وہ رول انہوں نے ادا نہیں کیا، اور نہ صرف ادا نہیں کیا بلکہ اس میں رکاوٹیں کھڑی کی، اور اسی لیے ان رکاوٹوں کی وجہ سے ہی اب تک صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں جو بحران ہے، سیاسی بحران، آئینی بحران، اور جمہوریت کو جس طریقے سے پامال کیا گیا اور بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا گیا، ان کے بہت زیادہ حصہ جو ہے اس میں قاضی صاحب کا بھی ہے۔ تو قاضی صاحب جو ہیں اب 6 کنال کا ایک زمین کا ٹکڑا دے کر اپنی امیج بلڈنگ کے لیے مصروف ہیں، اور ان کے طرفدار بھی مصروف ہیں، لیکن 6 کنال کا یہ ٹکڑا جو ہے وہ ناکافی ہے ایکسٹینشن کے لیے بھی اور ان کے امیج بلڈنگ کے لیے بھی، کیونکہ جو کچھ وہ کر سکتے تھے اس سسٹم کو پراگندہ کرنے میں وہ کر چکے ہیں، اور خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں وہ ان کی طرف دیکھتی رہیں، لیکن ابھی تک کچھ نہیں، امپورٹنٹ اہم ترین کیسز پینڈنگ ہیں، ان کو نہیں سنا جا رہا، اور پھر انہوں نے 4 ایڈ ہاک ججز کو لانے کی کوشش کی، اور وہ بھی 3 سال کے لیے، وہ بھی ایک طے شدہ پلان تھا، لہٰذا لندن پلان جو ہے اس کے وہ بہت اہم ان کا کردار ہے، اور اسی لیے اب چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، اور ہاتھ سے جب نکلیں تو پھر اسی طرح سے سر پیر بندہ مارتا ہے۔ بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے جی۔ دوسری جانب رؤف حسن صاحب کی روپکار جاری ہو چکی، اور ان کی رہائی آج کسی بھی لمحے ہو سکتی ہے، اور ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ آج ان کی رہائی ہو جائے گی، اور اس میں کسی قسم کی شاید رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے۔ پھر ایک اور ایونٹ چل رہا ہے جی، اور چونکہ اب کمپیئر کیا جا رہا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے صورتحال کو، جماعت اسلامی کا دھرنا بدستور چل رہا ہے، اور اس میں
وہ سٹیبل ہے اور مستحکم ہے، اور نہ صرف مستحکم ہے بلکہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی ٹی چوک پہ دھرنے کی تیاری کر رہی ہے، اور انہوں نے پلان بنا لیا ہے اور پروگرام بنا لیا ہے کہ اگر ان کو F9 پارک میں اجازت نہ دی گئی اور شکر پڑیوں میں اجازت نہ دی گئی تو پھر اگلی منزل ان کی ڈی چوک ہوگی، پھر وہ NOC کا انتظار نہیں کریں گے اور وہ پھر وہ جائیں گے NOC کے بجائے، وہ پھر ڈی چوک میں احتجاج کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ شیر افضل مروت صاحب کا معاملہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور کروائی جائیں، اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اس بارے میں کام کر رہے ہیں، پارٹی چیئرمین ہیں، وہ اس سلسلے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ غلط فہمیوں کا نتیجہ ہوا ہے، اور ان کی بنیادی رکنیت جو معطل کی گئی ہے یہ درست نہیں ہے، اور اس بارے میں عمر ایوب خان بھی خاموش ہیں، بیرسٹر گوہر بول رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ آفر کی ہے کہ جناب چلتے ہیں خان صاحب کے پاس اور ان سے ملتے ہیں اور معاملات حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب سے کچھ ایسی غلطیاں ہو گئیں یا کروائی گئیں، یا پھر وہ زیادہ جذباتی ہو گئے، تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب جب تک وہ مطمئن نہیں ہوں گے یا شیر افضل مروت صاحب ان کو مطمئن نہیں کر پائیں گے تب تک جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ ان کا سٹیٹس تبدیل کیا جا سکے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اور شیر افضل مروت کی ملاقات کب ہوتی ہے، کیونکہ یہ ملاقات بڑی امپورٹنٹ ہوگی اور ملاقات کا ہی انتظار کیا جا رہا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب بھی چاہتے ہیں ان کی ملاقات ہو جائے، لیکن میں نے آپ کو ایک دو روز پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ چیزیں کافی گڑبڑ ہیں، اور وہ صحیح انفارمیشن ہے یا غلط انفارمیشن ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، اس پہ ابھی ڈیبیٹ ہونی ہے، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ بات درست ہے، کیا یہ بات درست ہے، کیا یہ بات درست ہے۔ تو دوسری جانب جو چیزیں انفارمیشنز عمران خان صاحب تک پہنچی ہوئی ہیں وہ بھی اس میں بھی انفارمیشن میں کافی جان ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی تک معاملات وہیں پہ اٹکے ہوئے ہیں، جبکہ فواد چوہدری صاحب نے آج پھر کہا ہے کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے ساری صورتحال کو بہتر کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ آپ جائیں جیل میں، اور اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے کہ جیل میں جائیں، عمران خان صاحب سے بات کریں اور عمران خان صاحب کو آن بورڈ لیں، اور اس کے بعد یہ سارے کا سارا جو نظام ہے اس کو کریں فارغ، اور نئے الیکشن کی طرف جائیں، نئے انتخابات کی طرف جائیں، نئے مینڈیٹ کی طرف جائیں، اور یہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے صورتحال کو بہتر کرنے کا۔ آج حامد میر صاحب سے پوچھا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ وہ کیا کہتے ہیں خاص طور پہ ارشد شریف صاحب کے قتل کے بارے میں، سنیے حامد میر صاحب نے کیا جواب دیا۔ مقدمات ارشد شریف پہ ہوئے، انہیں ملک چھوڑ کر جانا پڑا، آپ ان کی انکوائری کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈیلنگ ٹیکٹکس آپ کہہ رہے ہیں استعمال ہو رہے ہیں، تو آپ ایک انویسٹیگیشن جرنلزم سے ہوتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ جو ارشد شریف کا مرڈر کن لوگوں کی وجہ سے؟ دیکھیں یہ تو پچھلی جو ہیئرنگ تھی اس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بار بار حکومت سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ وہ کیا سرکمسٹانسز تھے جن کی وجہ سے ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا، تو اس پر جو انویسٹیگیشن افسر تھا اس نے کہا جی ان پر مقدمات درج ہو گئے تھے۔ انہوں نے پوچھا مدعی کون تھے، تو انہوں نے بتایا جی ایک مقدمہ جو ہے وہ SHO نے خود دائر کیا تھا، اور باقی مقدمات جو ہیں اس میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ جو سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یہ سوال آپ آپرا چوک پہ یا لاہور کے مال روڈ پہ یا کراچی کے تارک روڈ پہ کسی بچے سے پوچھ لیں کہ ارشد شریف کو جن مقدمات میں ملوث کیا وہ مقدمات کس نے بنائے تھے، کس نے کروائے تھے؟ بھائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنائے تھے، آپ بار بار کیوں سننا چاہتے ہیں؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بنائے تھے، اور اب اگر آج ارشد شریف کا جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں تو آپ کس پہ شک کریں گے؟ انہیں پہ شک کریں گے نا جنہوں نے مقدمات بنائے تھے۔ تو اس لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ احمد میر جو ہے وہ ہمارا غلط نام لیتا ہے تو مجھے غلط ثابت کریں اور جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے یس کر دیں آپ۔ سر حکومتی رویے کی آپ نے بات کی، نہ صرف اس کیس میں بلکہ اوور آل جو حکومتی رویہ ہے، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ حالات بنگلہ دیش کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ کی وہ اسٹڈی ہے اس پہ؟ بھائی فی الحال میرا مسئلہ یہ ہے کہ ارشد شریف کا جو مرڈر ہے اس کی انکوائری کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور حکومت سے گزارش کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف کے قتل میں آپ کا یا آپ کے سرپرستوں کا یا فیسیلیٹیٹرز کا کوئی کردار نہیں ہے تو جوڈیشل کمیشن بنانے کا۔ تو یہ ہے جناب صورتحال، تو بات آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے۔